قبول نہیں کیا تھا. ماں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے, ابو بکر دودھ پی لے, جسم سارا زخمی ہے. ابو بکر نے یوں پیالے کو ہاتھ لگا کے پیچھے کر دیا ہے. آپ کی زبان میں کہوں, صدیق اکبر زبان حال سے کہتے ہیں اماں میں کوئی دودھ پینے والا مجنون تے نہیں, میں کوئی دودھ پینے والا مجنون. بول 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 سلمان. جو نہیں ہے وہ بولے. اور مجھے یقین ہے میرے آقا کے یہ سارے غلام یہ دودھ پینے والے مجنون نہیں ہیں. ہاں جناب, خون پینے والے بھی نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دودھ پینے والے نہیں ہیں لیکن ہم خون پینے والے بھی نہیں ہیں, خون دینے والے ہیں. خون. یہ کہانی پھر کبھی صحیح کہ یہ دودھ پینے والے مجنوں کا کیا قصہ ہے, یہ کہاں سے مشہور ہوا ہے. زندگی رہی اور زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی صحیح. پھر بتاؤں گا دودھ پینے والے کون تھے, خون دینے والے کون تھے. تو بہرحال صدیق اکبر فرماتے ہیں اماں تو نہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا تھا, اماں سبحان اللہ کیا فرمایا تھا؟ اپنی زبان میں بتاؤ, اپنی زبان میں, اپنی زبان میں بتاؤ. میں دودھ پینے والا مجنوں نہیں. نبی کی محبت میں مار بھی کھائیے, اب دودھ بھی پی لوں. دنیا قیامت تک کہے گی نبی کی محبت میں مار بھی کھاتا تھا, مال بھی کھاتا تھا. یہ الزام ابو بکر کے سر کبھی نہ آئے, مار کھائیے مال نہیں کھاؤں گا. آج تو ہم ایسے مجنوں ہیں مال ہی کھاتے ہیں. بولو کیا فرق ہے بابا؟ کوئی نبی کی محبت میں مال کھاتا ہے, کوئی نبی کی عشق میں مار کھاتا ہے. فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. یہاں فیصلے کا میدان نہیں ہے, عدالت اللہ کی لگے گی حشر کے میدان میں. یہاں جس نے آقا کی محبت میں یا دین محمد کے لیے مار کھائی ہوگی وہ وہاں مال کھائے گا. جس نے یہاں مال کھایا وہاں مار کھائے گا. وہاں کیا کھائے گا؟ ہاں بابا دونوں باتیں نہیں چلیں گی, یہاں بھی مال کھائے وہاں بھی کھائے. وہاں مال کھانا ہے تو یہاں مار کھاؤ, یہاں مار کھانی پڑے گی. اور یہاں بھی ساری زندگی کہ جی مال ہی ملے مار نہ ملے. اور اگر کہیں کسی میرے ساتھی کو مار پڑتی ہے نا کہ تو یہ کون سا طریقہ ہے دین کا. شکر ہے ایسے لوگ نبی کے زمانے میں نہیں تھے. آج ہمیں مار پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے دینداری کا. آرام سے بھی تو دین دیا جا سکتا ہے نا, دعوت دی جا سکتی ہے. یہ وہاں ہوتے تو اللہ کے نبی پہ بھی اعتراض کرتے, یہ کون سا طریقہ ہے خون دینے والا. سب سے پہلے مار تو میرے نبی کو پڑی, اور مجھ سے تجھ سے ہم کیا ہیں؟ نبی کریم کا لہو, میرے پیغمبر کا پاکیزہ خون, میرے نبی کا وجود اطہر, وہ زخمی ہے. ہم کیا ہیں؟ جس دین کے لیے میرے نبی کا خون بہایا گیا اس دین کے لیے میرے اور آپ کا پسینہ بھی نہ بہے. یہ کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو بہرحال کردار صحابہ, نبی کریم کی ولادت ہوئی, چچا کا کردار بھی آپ نے دیکھ لیا. جب آقا نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت بھی چچا کا کردار تم نے سن لیا کہ وہاں اس نے پتھر مارے ہیں, مانا نہیں ہے. نبی کے آنے کو مانتا ہے, آنے کے مقصد کو. مجھے بتاؤ آنے کا انکار تو ابو لہب بھی نہیں کرتا. ہمارا رونا یہ ہے کہ نبی کے آنے کا میلاد کا تو کوئی منکر نہیں ہے. امت کو ہم یہ دعوت دینے کے لیے آج آپ کے علاقے میں آئے ہیں کہ میلاد کا منکر کوئی نہیں. آؤ مسلمانوں, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس بات پہ غور اور فکر کر لو کہ میرا نبی دنیا میں آیا تو کس مقصد کے لیے آیا. اس مقصد کو سمجھنا ہے. پیدائش نبی کی ہوئی ہے, میلاد ہوئی ہے, لیکن میلاد جس پیغام کے لیے ہوئی ہے, جس مقصد کے لیے ہوئی ہے, اگر
ہم نے اس مقصد کو نہ سمجھا، ہم نے اس پیغام کو نہ سمجھا، تو پھر میلاد کا نام لینا بیکار ہے، نبی کے عشق کے نعرے بیکار ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ آپ بتاؤ صرف میلاد تک رہنا چاہتے ہو یا مقصد میلاد کو بھی سمجھنا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو۔ مقصد میلاد کو سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ یا صرف میلاد کی خوشیوں تک رہنا ہے؟ خوشی کا انکار نہیں ہے، جس کو خوشی نہیں ہے میں نے کہا وہ مسلمان نہیں ہے، جس کو خوشی نہیں ہے وہ مسلمان، لیکن میری بات کو اچھی طرح سمجھو، میلاد کا منکر کوئی نہیں، اور نبی کی پیدائش پہ جو خوش نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے کہ نبی دنیا میں آئے تو کیا لے کے آئے تھے، کیا پیغام لے کے آئے تھے، کیا یہ پورا قرآن جو آیا تو کیا اس میں یہی ذکر ہے کہ نبی پیدا ہوا، نبی پیدا ہوا، نبی پیدا ہوا؟ قرآن سارا اسی پہ نازل ہے؟ اس میں کچھ اور احکامات ہیں۔ نبی مار کھاتے ہیں تو اس لیے نبی کو نہیں مارا گیا کہ تو پیدا کیوں ہوا ہے، طائف میں آقا کا لہو اس لیے نہیں بہایا گیا کہ دنیا میں تو آیا کیوں ہے، آقا کو بدر احد میں اس لیے نہیں اترنا پڑا کہ وہ لوگوں سے یہ منوائے کہ مجھے مانو میں پیدا ہوا ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں۔ نبی احد بدر میں اس لیے آئے کہ دنیا کو منوانا چاہتے تھے کہ میں آیا کس لیے ہوں، میں لایا کیا ہوں، میرا پیغام کیا ہے، میرا اعلان کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، میں مبلغ کس چیز کا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس پہ مار کھائی ہے کہ اس دعوت میں جو دعوت و تبلیغ کا میدان سجا ہے، جہاد کا میدان سجا ہے، پیغمبر نے اپنے مقصد کا پیغام بیان کیا، تو پھر یہاں سے آگے والی دعوت میں مجھے کردار صحابہ کا نظر آتا ہے، قربانی صحابہ کی نظر آتی ہے، مار صحابہ کی نظر آتی ہے، کٹنا صحابہ کا نظر آتا ہے، لٹنا صحابہ کا نظر آتا ہے، شہادت صحابہ کی نظر آتی ہے، ہجرت صحابہ کی نظر آتی ہے، مکہ سے مدینہ میں جانا صحابہ کا نظر آتا ہے، مکہ سے حبشہ میں پہنچنا صحابہ کا نظر آتا ہے، حبشہ سے مدینہ میں آنا صحابہ میں نظر آتا ہے۔ آقا اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، مسجدوں کو بھرتے ہوئے صحابہ نظر آتے ہیں، آقا اعلان کرتے ہیں حی علی الجہاد، میدانوں کو سجاتے ہوئے صحابہ نظر آتے ہیں۔ خاموش رہ گئے، بول نہیں رہے۔ جاگ 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 سنی مسلمان جاگ، آپ کو جگانے آیا ہوں، پیغمبر کے صحابہ کا کردار سنانے آیا ہوں، آپ کی غیرت کو للکارنے آیا ہوں کہ جن صحابہ نے تیرے پیغمبر کے ساتھ، میرے پیغمبر کے ساتھ اس کو محبت کی انتہا کر چھوڑی ہے، آج سنی مسلمان وہ صحابہ، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں، ان کی آج مظلومیت مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے۔ او محمد کے غلاموں، ہم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، آج ہماری ماؤں کو گالیاں، ہماری بہنوں کو گالیاں، ہماری بیٹیوں کو گالیاں۔ اے محمدی غلاموں، بتاؤ تم کہاں ہو، کہاں سو رہے ہو، کہاں بے ہوش پڑے ہو؟ میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، آئے آقا دنیا میں، مانتی تو ساری دنیا ہے، لیکن جو مقصد لے کے آئے پھر اس مقصد پہ جو ڈٹ گئے، ڈٹ کر کٹ گئے، انہی کو صحابہ کہتے ہیں، انہی کو جنہوں نے مانا ان کو اور آگے منوایا، اس کو کردار صحابہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، خود مانا ان کو صحابہ کہتے ہیں، پھر دنیا سے منوایا اس کو کردار، سب بولے، سب ساری دنیا سے یہ دین منوایا کس نے؟ سارے بولو، سارے۔ آقا پوری دنیا میں نہیں پہنچے، میں کھل کر کہتا ہوں، میرا نبی پوری دنیا میں نہیں پہنچے، بولے۔ بلوال میں آقا نبی کریم تشریف لائے تھے، سرگودا میں آئے تھے، اسلام آباد، پشاور، ہندوستان، پاکستان، چین، افغانستان، آقا آئے تھے، بولے۔ آئے ہوتے تو ہمارے درمیان پھر تو ہم بھی صحابہ ہوتے، جو کہتے ہیں میرے پاس آئے تھے پھر تو خود کو صحابی بھی کہیں، صرف آنے کا ذکر نہ کرے۔ لاہور میں ایک نے کہا تھا میرے پاس آئے تھے،
میں نے ان دنوں ماڈل ٹاؤن لاہور میں کہا تھا، الحمدللہ بر وقت آواز اٹھائی ہے میں نے کہا یہ اعلان تیری بدبختی کی دلیل ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی کے آنے کا تو بتایا، اپنے صحابی ہونے کا نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم آئے بھی چلے بھی گئے بقول اس کے، یہ ابو جہل کی طرح بدبخت کا بدبخت ہی رہ گیا۔ ابو لہب ابو جہل کے پاس بھی تو نبی کریم گئے تھے نا، تو کیا ابو جہل ابو لہب صحابی ہیں؟ سارے بولیں تو جیسے وہ بدبخت رہ گیا جیسے یہ بھی رہ گئے۔ ہاں، ہر ایک صحابی نہیں بنتا، کیونکہ یہ خود نہیں بنتے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صحابی خود نہیں بنتا، اپنی مرضی سے بن بھی نہیں سکتا۔ آقا نبی کریم نے فرمایا اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا جس طرح مجھے منتخب اللہ نے کیا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب اللہ نے کیا ہے۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ تو اب جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کے انتخاب کو نہیں مانتا، تو جو اللہ کے انتخاب کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، یا اس کا کوئی اور چربا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جو خدا کا انتخاب نہ مانے وہ مسلمان، سارے بولو وہ مسلمان۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ مجھے قرآن نے سکھایا ہے، مجھے رسول اللہ کے فرمان نے سکھایا، یہ تو حق کا اعلان ہے اور ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ کٹے ہیں، کٹتے جائیں گے انشاءاللہ، اس پہ لٹے ہیں، سب کچھ لٹائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ اعلان نہیں چھوڑنے والے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا، پیغام دیا نبی کریم نے، آگے پہنچایا، پوری دنیا میں پھیلے کون؟ پہنچے کون؟ افریقہ کے جنگلات میں کون پہنچے تھے؟ چین کے بارڈر تک کون آئے تھے؟ قندھار تک کون آئے تھے؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں خضدار، پشین، لورالائی، کوئٹہ، چمن، قندھار، مزار، جلال آباد، آگے چل کابل، تورخم، پشاور، سوابی، ترنگزو، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی قیادت میں، جو رسول اللہ کا صحابی ہے، انہوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے۔ آج بھی ان کی قبر مبارک خضدار بلوچستان میں موجود ہے۔ آ میرے ساتھ چل، میں تجھے پشاور لیے چلتا ہوں۔ 5 صحابہ کرام کی قبریں ایک جگہ آج بھی موجود ہیں، صدیوں سے تاریخ لکھتی ہے، آج بھی ناموں کی تختیاں لگی ہیں، اور اس قبرستان کو پشاور میں اصحاب بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی موجود ہیں۔ چل ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر، ملتان تک، یہاں تک جو پہنچے تو کون پہنچے تھے؟ بولنا پڑے گا مسلمان بھائی، میرا سنی مسلمان بولے، کون پہنچے تھے؟ یہ کردار کن کا ہے؟ یہ کردار کن کا ہے؟ میرا جملہ یاد رہے گا کہ نبی دین لائے، نبی دین لائے، آگے منوایا صحابہ نے، یہ منوانا کردار صحابہ ہے۔ ہاں ہاں، نبی کو ماننا صحابہ ہے، کردار صحابہ، منوانا کردار صحابہ ہے۔ ہاں، اس کے لیے کٹے تو صحابہ، لٹے تو صحابہ، چلے تو صحابہ، مال دے تو صحابہ، جان دے تو صحابہ، وطن دے تو صحابہ، بچے ذبح کرائے تو صحابہ، بیویوں کو بیوہ کرایا تو صحابہ، وطن چھوڑا تو صحابہ، گھر سے بے گھر ہوئے تو صحابہ، افریقہ تک پہنچے تو صحابہ، گھوڑے سمندر میں دوڑا دیے صحابہ، پار پہنچے تو صحابہ، کفر کو لوہے کے چنے چبائے تو صحابہ، کفر کو ذلیل کرائے تو صحابہ، ہر میدان پہ چھائے تو صحابہ، ہر میدان میں فتح پائے تو صحابہ، ہر میدان سے کفر کو بھگائے تو صحابہ۔ نہیں بول رہے آپ، نہیں بول رہے۔ ہر میدان سے کفر کو بھگائے تو دین محمد کا اعلان پوری دنیا میں سنائے تو، کوئی زبان چپ نہ رہے،
جو مانتا ہے یقیناً صحابہ کے اس کردار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ماننا پڑے گا مسلمانوں. بیٹھ جا بھائی 1 منٹ کے لیے بیٹھ جا. سب کی توجہ آپ خراب نہ کر باہر تک. مہربانی آپ کی. ابھی تک تو سویا رہا, ابھی جاگا ہے. توجہ آپ کی میری طرف رہے. ہر میدان سے کفر کو بھگائے تو, ہاں کفر کو شکنجے میں لائے تو, کفر کو سبق سکھائے تو, ہاں ہاں کفر کو للکارے تو, یلغار لائے تو, کٹے تو, خون بہائے تو, میدانوں میں کودے تو, ہاں ہاں چمڑیاں ادھڑوائی, آنکھیں نکلوائے تو, جسم کے ٹکڑے کروائے تو, بول بول سنی مسلمان بولے, جسم کے ٹکڑے کروائے تو, وطن سے جائے تو, نبی کا علم اٹھائے تو, کلمے کو پھیلائے تو, قرآن کو لکھے تو, حدیث کو روایت کرے تو, ہر آیت کے گواہ بنے تو, ہر سنت کے گواہ بنے تو, ہر شریعت کے حکم کے گواہ بنے تو, کون 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 صحابہ 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 اے زمین و آسمان گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا. جب زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ کا نام لینا جب جرم قرار دیا گیا تھا, اے زمین و آسمان گواہ رہنا. ہم سب کچھ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں پھر بھی صحابہ صحابہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صحابہ ہمارا ایمان ہے, صحابہ حقیقی اسلام ہے, صحابہ پیغمبر کا پیغام ہے. ہاں ہاں میرے پاس اسلام آیا, قرآن آیا, نبی کا پیغام آیا, صحابہ لائے, صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو, نہ قرآن بچتا ہے, نہ سنت بچتی ہے, نہ شریعت بچتی ہے. یا تو سارا دین مٹا دو, اگر دین کو رکھنا ہے تو صحابہ کا تحفظ کرنا پڑے گا. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میرے انداز کو جذباتی انداز میں مت لیجیے گا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والے کو. آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے, کان میں اذان آتی ہے, محنت کس کی ہے؟ چلے بچے کو اذان ہم نے کان میں دی ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, ہمارے باپ دادا, ان کے باپ دادا جب وہ پیدا ہوئے تھے, پیدا بعد میں ہوئے, اذان پہلے پہنچی ہے. یہ پہنچانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ تیری مسجد میں آج اذان ہے تو صدقہ کن کا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے تو صدقہ کن کا ہے؟ نمازی کی نماز ہے تو صدقہ کن کا ہے؟ مجاہد کا جہاد صدقہ کن کا ہے؟ ہاں ہاں متقی کی تقوی صدقہ کن کا ہے؟ ہاں ہاں حافظ کا حفظ قرآن صدقہ کن کا ہے؟ قاری کی قرأت صدقہ کن کا ہے؟ عالم کا علم صدقہ کن کا ہے؟ بولو بولو صدقہ کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ مانتے ہو صحابہ کا احسان؟ مانتے ہو صحابہ کا احسان؟ میں توجہ 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 میں کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو کہہ رہا ہوں کہ کلمہ جس تک پہنچائے, ہر اس مسلمان پہ حق ہے صحابہ کا. وہ کوئی ذاتی رشتہ داری کے لیے نہیں کٹے, ان کو نبی کے زمانے میں نبی کریم کی زندگی میں جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. بعد میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہے ہمارے لیے دی ہے کہ ان تک دین پہنچے, قیامت کی صبح تک نبی کی شریعت عام ہو جائے. تو یہ احسان صحابہ کا ہر مسلمان پہ ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ صرف مانو گے یا منواؤ گے بھی؟ تو منوانے کے لیے تو صحابہ کو نکلنا پڑا تھا, ہم گھر میں بیٹھ کے منوائیں گے. بولو ساتھ دو گے؟ مجھے اس پورے مجمع میں وہ آدمی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ آج تک میں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اگر استعمال نہیں ہو سکا تو میں آج کے بعد خود پہ اصحاب رسول کا احسان اور حق سمجھتے ہوئے, چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو, جو بھی کلمہ پڑھتے, صحابہ سارے جوان نہیں تھے, کچھ بڑھاپے میں مسلمان ہوئے تو اس کے بعد بھی وہ میدانوں میں کود گئے ہیں.
یہاں تک کہ نابینا صحابہ وہ بھی میدانوں میں چلے گئے ہیں کہ اس امت تک نبی کا پیغام اور قرآن پہنچ جائے. تو مجھے وہ آدمی بتائے ہاتھ کھڑا کر کے کہ آج کے بعد میں صحابہ کے در کا پکا غلام بنوں. بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے انشاءاللہ. ہم لڑائی اور جھگڑے کے قائل نہیں ہیں, لیکن میں اصحاب رسول کے در کی غلامی کے لیے تو اپنے مسلمان کو تیار کر سکتا ہوں. یہ تو میرا آئینی, قانونی اور اخلاقی حق ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں, آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دیں. یہ چھوٹے موٹے مسائل اس پہ مت لڑو. بھائی بھائی کا دشمن, بیٹا باپ کا دشمن, باپ بیٹے کا دشمن, چچا بھتیجے کا, بھتیجا چچے کا دشمن. ایسا نہ کرو. آؤ اگر لڑنا ہے, آؤ اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے, اپنا کردار ادا کرنا ہے تو دنیا کفر کے خلاف کرو. آؤ اس کے خلاف کرو جو تمہارے نبی کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, نبی کو ناکام مانتا ہے, نبی کے قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتا ہے. اگر تو نے کردار ادا کرنا ہے تو ایسے کفر کے خلاف. یہ ٹھیک مشن ہے یا غلط ہے؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے پہ لعنت بھیجتا ہوں. جو مسلمان کو آپس میں لڑائے میں اس کو امت کا دشمن سمجھتا ہوں. کفر دندناتا پھر رہا ہے اور یہاں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, اور جب تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے کفر اتنا جری ہوتا جائے گا, اس کو شکست نہیں دے سکتے. انڈیا ہمارا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو انڈیا کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کرائی جائے, ان کو آپس میں لڑایا جائے, کیونکہ جب تک آپس میں لڑائی ہوگی تو دشمن کی طرف ہماری نظر نہیں جائے گی, دشمن مضبوط ہوتا جائے گا. یہ تو دشمن کی چال ہوتی ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے, لیکن ہم جیسے انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم آپس میں جو مرضی ہوں, تو آئے گا تو انشاءاللہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے اور تاریخ سن 65 کی دوہرا دیں گے, پاکستان کے چپے چپے کا محافظ بن کے دکھا دیں گے, کیونکہ پاکستان ہمارے گھر کی طرح ہے. گھر میں امن ہوگا, گھر پرامن ہوگا تو زندگی پرامن ہوگی. اسی طرح پاکستان کے ساتھ ساتھ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ملک پاکستان کے لیے بھی کٹنا عبادت سمجھتے ہیں, ایمان کے لیے بھی کٹنا سعادت سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ انشاءاللہ العزیز کسی محاذ پہ ہم دشمن کو حملہ نہیں کرنے دیں گے, کسی سرحد پہ دشمن کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے. آپ ساتھ دو گے انشاءاللہ, ساتھ چلو گے انشاءاللہ, قافلے کے ساتھ قدم سے قدم ملاؤ گے انشاءاللہ. اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں یہی کہوں گا, حالات بدلیں گے انشاءاللہ, قافلہ منزل پہ پہنچے گا انشاءاللہ, دشمن کو شکست ہو کر رہے گی انشاءاللہ, اور دشمن ناکام ہوا ہے ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو موسم کی فضا اور ہوا بدلنے والی ہے, بس کچھ دیر چپ ہی رہیں. صحنے چمن میں گل, موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ, اور کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو, کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو, ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.